بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ طبرسی، ابن داؤد، ابن شہر عاشوب اور تمام محدثین خاص و عامہ نے متعدد طریقوں سے روایت کی ہے کہ آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، یعنی اپنے قرابت داروں کو عذاب خدا سے ڈراؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو بلا کر فرمایا کہ ایک سا گندم کی روٹیاں اور ایک روانی گوشت اور ایک پیالہ دودھ کا انتظام کرو، اور عبد المطلب کی اولاد میں سے لوگوں کو دعوت دو کہ شیب ابی طالب میں حاضر ہوں۔ حضرت علی نے ان کو بلایا، وہ 40 افراد تھے۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں کہ اتنی چیزوں سے ہم لوگوں کو سیر کر دیں گے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک گوشت کھا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ غرض وہ لوگ خانے ابو طالب میں جمع ہوئے، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، حمزہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام وغیرہ شامل تھے۔ امیر المومنین نے گوشت کا سالن تیار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سالن پر رکھا، پھر فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا بدستور باقی رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب پہلے بول اٹھا کہ دیکھا، محمد نے معاذ اللہ کیسا جادو کیا کہ تم کو اس قدر قلیل طعام سے سیر کر دیا، اور کھانا ابھی باقی ہے۔ حضرت کچھ نہ بولے اور وہ سب متفرق ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا کہ آج اس شخص نے سبقت حاصل کی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا، کل پھر اسی طرح کھانے کا انتظام کر کے ان کو بلاؤ تاکہ میں اپنی رسالت ان تک پہنچاؤں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دوسرے روز اسی طرح میں نے انتظام کیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو حضور نے فرمایا اے فرزندان عبد المطلب، میں نہیں سمجھتا کہ عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر کوئی چیز لایا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا و آخرت کی نیکی لایا ہوں۔ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ عنقریب تمہارا دشمن صبح و شام میں تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم باور کرو گے؟ وہ بولے بے شک، کیونکہ ہم تم کو سچا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا خیر خواہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا، بے شک خداوند عالم نے مجھ کو تمام عالم کی جانب اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور قرابت داروں کو اس کے دین کی
دعوت دوں اور عذاب آخرت سے ڈراؤں. تم میرے قرابت دار ہو اور یہ کھانا جو تم نے کھایا ہے اس میں میرا معجزہ بنی اسرائیل کے مائدہ کے مطابق تم نے مشاہدہ کر لیا. جو شخص اس کھانے کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے گا خدا اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ خلق میں کسی کو نہ کیا ہوگا. اے فرزندان عبد المطلب، خدا نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے واسطے اس کے اہل سے اس کا ایک بھائی وصی اور وارث مقرر کیا جائے. لہذا جو شخص تم میں سے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے گا وہ میری امت میں میرا بھائی، وصی، وزیر، وارث اور خلیفہ ہوگا اور میرے نزدیک اس کی وہی نسبت ہوگی جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی. لہذا میری بیعت کے لیے کون سبقت کرتا ہے جو میرا بھائی بنے اور میری مدد کرے اور مخالفوں کے مقابلے میں میرا معین و یاور ہو. میں اسی کو اپنا وصی، وزیر اور خلیفہ بناؤں گا تاکہ وہ میری جانب سے تبلیغ کرے، میرے بعد میرا قرض ادا کرے، میرے وعدوں کو پورا کرے. اگر تم میں سے کوئی میری بیعت پر سبقت نہیں کرتا تو وہ کرے گا جس کے ساتھ حق ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو تمام کی تو سب ساکت تھے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا مگر امیر المومنین علی بن ابی طالب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں ہر اس شرط پر جو آپ فرمائے اور جو آپ حکم دیں میں بجا لاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تم سے جو لوگ بزرگ ہیں شاید ان میں سے کوئی آمادہ ہو. پھر حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا. پھر وہ لوگ خاموش رہے اور حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے. آخر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنے پاس بلایا. حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی. حضور نے ان کے دہن میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دونوں شانوں کے درمیان اور سینے پر بھی مل دیا. یہ دیکھ کر ابو لہب بولا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہ جس نے آپ کی اطاعت قبول کی ہے اچھا انعام دیا کہ اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. حضور نے فرمایا میں نے اس کو علم، حلم اور فہم و دانش سے بھر دیا ہے. یہ سن کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے اور ہنستے ہوئے ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار.